الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ خطابت کورس اس کی آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہم ڈیمو کلاس میں خطابت کا لغوی معنی، واضح خطابت کی اصطلاحی تعریف، خطابت کی اہمیت و افادیت، اور کیونکہ ہمارا مقصد میرا اور آپ کا سیکھنے کا تقریباً ایک ہی ہے کہ ایک تو سیکھنا سکھانا ہے آگے، اور اس کے بعد اصل مقصد یہ کہ میں بھی آپ بھی ہر ایک اس نبی، اس امت نبی کے وارث اور امت اجابت کی طرف ایک داعی کے طور پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ دعوت کا کام لے لے کہ میری اور آپ کی اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات لوگوں کے دل و دماغ میں اتر کر اس رب لم یزل کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو انبیاء، اس کے بعد ان کے ورثاء، علماء، عالمات، لوگوں کی توجہ کا مرکز کون سے لوگ ہوتے ہیں اور کن کی وجہ سے قوموں میں تحریکیں پیدا ہوتی ہیں اور انقلاب برپا ہوتے ہیں، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ تو یہ چیزیں تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسلامی تاریخ اور فن خطابت، مطلق تاریخ اور فن خطابت بھی، اور دینی یا دنیاوی تقریر کی اقسام اور ان میں سے کون کون سی ہم نے کرنی ہے، یہ انشاءاللہ ہمارا ٹاپک آگے باقی ہے۔ آج ہم، کیونکہ آج پہلا دن ہے ہمارا، اور خطابت کی کچھ بنیادی چیزیں ہم سیکھیں اور سمجھیں گے کہ جو خطابت کے روح رواں ہیں، یا یہ کہا جائے کہ خطابت کے اہم ستون ہیں، تو اس پر بات ہوگی۔ اور کیونکہ آج مشق کے لیے، پریکٹس کے لیے آپ کو تقریر بھی دی جائے گی، تو اسی چیز پر بات ہوگی کہ خطابت کے اہم ستون جو ہے وہ بدن بولی ہے۔ جیسے انسان کے الفاظ اثر انگیز ہوتے ہیں، اسی طرح انسانی جسم کے کچھ اشارات ہیں، وہ نکلے ہوئے زبان سے بھی زیادہ تیز، پر اثر اور پر مغز ہوتے ہیں۔ چاہے اس میں ہاتھوں کے اشارات ہوں، آنکھوں کا استعمال ہو، چہرے کے ایکسپریشن ہو، پھر آگے جا کے، کیونکہ اگلے جو کلاس میں ہم پڑھیں گے، صوتی تاثرات، آواز، اسی طرح ہاتھوں کے اشارات، بازو اور جسم کا موو کرنا دائیں سے بائیں، اور فرنٹ میں اس کا اثر انگیز ہونا، اشارات کے زاویے، یہ جو خطابت کے اہم ستون ہے، یہ اگر کسی بندے کو جب ان پر دسترس ہو جائے، وہ بہترین مبلغ، اچھا خطیب اور کامیاب مقرر ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ خطابت کے اہم ستون یعنی بدن بولی۔ خطابت کے بہت سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ، لیکن خطابت کے اہم ستون میں سے بدن بولی ہے۔ اور آج ہماری ایکسرسائز اور مشق بھی اسی اعتبار سے ہے، لہٰذا آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے۔ بدن بولی کیا چیز ہے؟ سامعین، مقرر کی کہی ہوئی بات کا مفہوم صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اس کی حرکات و سکنات سے بھی اخذ کرتے ہیں۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر خطبات اور ان کا انداز کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر چیزیں اشارات سے سمجھائی ہیں۔ جی، تو اب آتے ہیں اشارات کی طرف، بدن بولی کی طرف۔ تو سب سے پہلے بدن بولی کی جزیات کی طرف آتے ہیں، اس کے اقسام کی طرف، کائنڈ کی طرف آتے ہیں کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ تو اس کے ہمارے پاس 6 اقسام ہیں جو انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا خطابت میں بڑا زبردست قسم کا ایک اہم رول ہے۔ نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 ہاتھوں کے اشارات، نمبر 3 آنکھوں کا استعمال، نمبر 4 بازو اور دھڑ کا استعمال،
नंबर 5 इशारात के जाविये। जी, आंखों का इस्तेमाल बाजू और धड़ का, कि कितने रुख से, कितने अंदाज से हम दाएं से बाएं मुड़ेंगे, सामने हमारा कितना फ्रंट कितना होगा, और उसके बाद इशारात के जाविये 90 के डिग्री पर, 45 के डिग्री पर ऊपर, 45 के डिग्री पर नीचे, इसी तरीके से दाएं से बाएं। तो ये मुख्तलिफ जाविये होंगे इशारात के। और आखिरी चीज है कि सांस पर काबू और गिरफ्त खिताबत में इसका बड़ा अहम रोल है। अब आ जाते हैं सबसे पहले फेस एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात। चेहरे के तासुरात कि इस अंदाज से कि एहसासात को चेहरे पर मुनाकिस करना, यानी क्या मतलब कि जब आप बात करें तो जो आप बात कर रहे हैं उसके एहसासात आपके चेहरे पर हो। मसलन जज्बात के तासुरात, अगर आप जज्बात में बात कर रहे हैं, जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान करते तो कभी कभी आपका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता, यानी इंतहाई जज्बात में। और जब आप किसी ऐसे मौजू पर बयान करें जिसमें प्यार, मोहब्बत, तरगीब हो, तो उसको बड़े सलीके से, कि गोया कि जिसको आप कायल करना चाहते हैं आप उसके साथ इंतहाई वो हैं, उसका दर्द रखते हैं। और अगर कोई खुशी की बात सुना रहे हैं तो आपके चेहरे पर खुशी के तासुरात हों। अगर आपको कौम के रवैये से किसी किस्म की थोड़ी सी नाउमीदी हो रही है तो आपके चेहरे पर वो तासुरात हों। गोया कि जो अल्फाज, जो जुमले आप कह रही हैं उसका अक्स आपके चेहरे पर होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर मौजू को अपने ऊपर तारी कर लेना, कि जो मौजू और टॉपिक है, मिसाल के तौर पर मौत का बयान चल रहा है तो आप उसकी कैफियत को कहें कि भाई ये बड़ा ही दुख और दर्द और कर्ब वाला मंजर है, वो आपके चेहरे से आया हो। अगर जन्नत का बयान हो तो खुशी का अक्स हो, और अगर जहन्नम का है तो उसका आप पर चेहरे पर, यानी मौजू को अपने ऊपर तारी कर दें, और ताकि जो आपके दिल में है वो आपके चेहरे से नजर आना शुरू हो जाए, इस अंदाज से हो। तीसरा, फेस एक्सप्रेशन में सामीन के लिए मुखलिसाना सोच, ये ऊपर वाली दोनों चीजें आप पर तब हो जाएंगी कि जब आपके दिल में सामीन के लिए, सुनने वाले के लिए इंतहाई दर्जे का इखलास हो, कि जो आप बात कर रहे हैं गोया कि आप चाहते हैं कि इस पर इनका अमल आ जाए, इसकी तरफ ये आ जाए। तो ये आपकी जो मुखलिसाना सोच है वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन खुद बदल देगी। और आपने क्या करना है, दूसरों के दुख और दर्द को महसूस करना है, दूसरों के दुख और दर्द को महसूस करना है, हमदर्दी का उनके साथ वो करना है जैसे कि आप उसके साथ बहुत बड़े हमदर्द हैं, और खुलूस का इजहार करें, और सोजे दिल के साथ अपने ख्यालात उनके सामने रखें। ये सारे फेस एक्सप्रेशन है, ये तमाम चीजें आपके चेहरे से हो रही हो। आपने जितने बड़े अच्छे खतीब को देखें जिनकी बात को लोग सुनते हैं, चाहे वो हमारे उलमा मशाइख में से, खुतबा में से, मुबल्लिगीन में से हैं, उसकी वजह यह है कि उसमें ये कि अपने बयान का रंग उनके चेहरे पर आ जाता है। तो पहली चीज है कि फेस एक्सप्रेशन आपके अल्फाज के साथ, जुमलों के साथ, मौजू के मुनासबत से आपके एक्सप्रेशन हो। दूसरी चीज आपके हाथ का इस्तेमाल है, यानी हाथों के इशारात हैं। मैं आपको थोड़ी देर में एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ये दोनों चीजें आप बड़े करीब से देख सकेंगे।
ہاتھوں کا استعمال غیر شعوری طور پر ہو اور یہ باقاعدہ ایک لینگویج ہے، غیر شعوری طور پر ہو، یہ نہ ہو کہ اس کے اندر بہت زیادہ تکلفات ہو، نہیں، تکلفات نہیں ہو، آپ کا دماغ خود آپ کے اشارات کو ادھر سے ادھر لے جائے. جیسے کہ 24 گھنٹے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں اور ہمارا ذہن اور دماغ جو ہاتھ کی طرف نہیں ہوتا لیکن وہ آٹومیٹکلی چل رہا ہوتا ہے. یہ غیر شعوری طور پر ہاتھ کے استعمال، حرکات اور سکنات میں فطری رنگ ہو. آپ جب باڈی لینگویج کا استعمال کریں، اشارے کریں تو اس میں فطری رنگ ہو، قدرتی ہو، وہ ہے کہ آپ کا اشارہ قدرتی اور فطری طور پر اس طرح ہو رہا ہے. اور یہ دونوں چیزیں کیسے پیدا ہوں گی؟ وہ اس وقت ہوگی کہ دوران مشق زیادہ اشارات کرنے. آج جیسے آپ کو مشق کرنے کے لیے 4 تقریریں دی جائیں گی سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے ایک چھوٹی، دوسری، تیسری، چوتھی، تو اس میں آپ نے زیادہ اشارات کرنے ہیں تاکہ آپ کو اشارات پر کمانڈ ہو جائے. دماغ کا ہاتھوں پر امتیازی توجہ ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب آپ نے بیان کرتے ہوئے آہستہ آہستہ مشق کر لی اور اشارات کا استعمال کرنا سیکھ لیا تو دماغ کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اپنے انسان کے ہاتھوں پر ہوتی ہے، اور جتنا آپ باڈی لینگویج کے استعمال کرتے ہیں آپ کی آواز کے اتار چڑھاؤ میں اسی طرح ردم پیدا ہوتی جائے گی. آپ کی ٹون، آپ کی وائس پچ اشارات کے ساتھ بدلتی رہے گی. جیسے آپ کے اشارات ہوں گے اسی طرح آپ کی وائس پچ، ٹون اور اسی طرح آواز کی ردم، اتار چڑھاؤ اس میں پیدا ہوگا. اور اس کی مثال بالکل آشکارا ہے. دنیا میں کسی بھی اچھے خطیب کو آپ دیکھ لیں، وہ بہترین انداز میں اپنے اشارات کا، اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں اور لوگ ان کے اشاروں کے ہاتھ کے ساتھ ان کی سوچ بدل رہی ہوتی ہے اور اشارات ان کے دماغ کو کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں. تو اشارات الفاظ سے تیز انسان کے دل و دماغ کے اندر تبدیلیاں لا رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے کتنے بھی کرتب باز ہوں، جادوگر ہوں جو مختلف جگہوں میں ناٹک کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لیں، یا عظیم مقرر ہو، ان کا ہاتھوں کا استعمال اپنے فن کے مظاہرے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. یہ تمام لوگ اپنے فن کے مظاہرے کے لیے اشارات کا بہترین استعمال کرتے ہیں. آپ کہیں بھی دیکھیں، کرتب بازوں کو دیکھیں، ان کا باڈی لینگویج، ان کے ہاتھ، اشارات ان کے اس فن کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. اور اسی طرح جادوگر جو مختلف قسم کے، جس کو ہم نظر بند کہتے ہیں، وہ بھی اپنا ناٹک اسی سے کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کی، ان کے ہاتھ میں سارا کمال ہوتا ہے. اور اس طرح مقررین بھی، اس میں سے آپ ایک مغربی ماہرین کے نزدیک خطابت کے فن کو مؤثر بنانے کے لیے ہاتھوں کا استعمال بے حد ضروری ہے اور اس پر باقاعدہ ان کے ہاں پریکٹس کروائی جاتی ہے اشارات کے لیے. اس کی ایک مثال ہے، جیسے کہ پوری دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ہٹلر جو جرمنی کا فاشسٹ ایک ڈکٹیٹر رہا ہے، اس کی آج بھی تصویریں گردش کر رہی ہیں اور اس کی تصویروں کے اندر ہمیشہ اس کے اشارات کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. گویا کہ اپنی خطابت، اور اس نے باقاعدہ اس کی مشق کی تھی تو اس کے ایک اشارے پہ جو دنیا نے جان دے دی، یہ کہ اصل کے اندر اس نے اس کا استعمال اچھا کیا ہے. نمبر 3، آنکھیں. ابلاغ کا اہم ترین ذریعہ اور معاون جو ہے انسان کی آنکھیں ہیں. سامعین کے چہروں کو نظروں سے نوازنا. کیسے؟ اگر آپ بیان کر رہی ہیں، واعظ کر رہی ہیں، کہیں ترغیبی خطاب چل رہا ہے، تو آپ نے صرف سامنے والوں کو دیکھا، آپ کے دائیں والے بھی بیچارے محروم رہے، آپ کے بائیں والے بھی محروم رہے، تو آپ نے جب چہرہ ان کی طرف کیا نہیں، ان کو دیکھا نہیں، تو جب ان کو دیکھا نہیں تو وہ بیچارے تو محروم رہے. اور ایک سامع کے ساتھ جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے ہی ایک مقررہ جب کسی اپنی سامعہ کی طرف وہ نظر کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، تو اس کو بیان اور اس کے الفاظ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں.
اور وہ سننے والا بھی اپنے غور و غوص کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے. جی تو سامعین کے چہروں کو نظروں سے نوازنا یہ نہیں دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں چاروں طرف جو بیٹھے ہوئے ان پر آپ کی طاہرانہ نظر ہو. اس سے کیا ہوتا ہے سامعین اور مقرر کے درمیان میں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو وہ جو بات والی جو آپ بیان کر رہے ہیں جو آپ کے الفاظ ہیں ان کا پھر اس سے تعلق مزید گہرا ہو جاتا ہے اور سامع کی توجہ کا احساس ہو جاتا ہے. وہ متوجہ ہو جاتے ہیں آپ کی طرف. ہاں لیکن اس میں غلطی مت کیجیے گا. آپ اپنی طاہرانہ نظر سب کی طرح گھمائے. ہر سننے والا یہ محسوس کرے کہ یہ مجھے دیکھ کے بات کر رہے ہیں, یہ مجھے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں. لیکن آپ کی نظر ابتدان بات کی بات نہیں ہے. جب آپ کو کمانڈ ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ابتدان یہ جب آپ کا خوف اور یہ اچھا آپ کو کمانڈ نہیں ہو گیا خطاب واز اور بیان پر, تو اس وقت تک کسی سے اپنی آنکھیں چار نہیں کیجیے گا. بالکل آنکھوں میں آنکھیں مت ڈالیے گا. طاہرانہ نظر ہونی چاہیے سب کے سروں کے اوپر سے, اس طرح آپ گزر جائیں. تو آنکھیں میں آنکھیں مت ڈالیے گا کیونکہ بس اوقات کسی دوسری کی آنکھیں بہت پاورفل, اس کی نظر بڑی طاقتور ہوتی ہے. آپ ایک دم وہیں بند ہو جائیں گے, آپ کی زبان رک جائے گی. جیسے بعض لوگوں کی نظر میں اتنی طاقت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی, تو وہ تو پتھر بھی پھاڑ دیتی ہیں. تو اس لیے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنا, بس طاہرانہ کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ مجھے دیکھ رہی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کس کو دیکھا ہے. آپ کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کون کدھر بیٹھا ہوا ہے, لیکن دیکھنے والا سمجھے کہ مجھے دیکھا ہے. یہ اس طرح کی نظر ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آنکھیں چار نہ کرنا, یعنی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈالی. بازو اور دھڑ کا استعمال برمال خفیف بے تکلفانہ اور فطری حرکت کے ساتھ دائیں سے بائیں گھومنا, تھوڑا سا رخ آہستہ آہستہ. آپ جب خطاب شروع کریں بالکل فرنٹ میں ہو, پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے دائیں طرف رخ کیا, تھوڑا سا سر کو گھمایا اور تھوڑا سا جو ہے آپ نے سینے کو گھمایا. یعنی اگر 20% سر کا گھمایا ہے تو 10% دھڑ کا گھومنا ہوگا. تو یہ 10% کے معاملے سے تھوڑے تھوڑے ہوں گے. میں ابھی آپ کو ایک تقریر سناؤں گا تو اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. سینہ سر اور سینہ دائیں سے بائیں 20 سے 30% اور سامنے 40 سے 60%. یعنی جب آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ کا زیادہ حصہ جو ہے خطاب سامنے فرنٹ میں ہوگے گا, لیکن 20 سے 30% دائیں طرف, 20 سے 30% جو ہے بائیں طرف رخ کرنا ہے, تاکہ یہ نہ ہو جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ محروم نہ ہو جائے. اور اگلی چیز جو ہے اشارات کے زاویے, کیونکہ آج آپ نے مشق کرنی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس اشارات کے زاویے آپ کو بالکل سامنے ہونے چاہیے, سمجھ میں آنے چاہیے. اور وہ کیسے ہونے چاہیے, تو اس کے لیے میں آپ کو 2 منٹ ویڈیو آن کروں گا, آپ اس کو دیکھیے گا. آپ کے اشارات ہیں, یہ کہلاتا ہے یہ 90 کی ڈگری ہے. غور سے دیکھیے گا. استاد صاحب میرے پاس نہیں آ رہی. جی ریکارڈنگ میں دیکھ لیجئے گا, پھر آپ اپنی ویڈیو آن کر لیجئے گا. جی یہ ہے 90 کی ڈگری, یہ سامنے یہ ایریا جو ہے سیدھا یہ 90 کی ڈگری ہے. آپ کے زیادہ تر اشارات اسی ڈگری میں ہوں گے. یہاں پھر اس کی بھی 3 ایسے ہیں, یہاں اشارہ ہو دونوں ہاتھوں سے, یہاں اشارہ ہو, اور بالکل یہاں ہو. وہ بہت کم کبھی ضرورت پڑے گا. سامنے, درمیان میں 45 ڈگری, اور پھر بالکل سیدھا. یہ دوسرا پھر تھوڑے سے اشارے 45 کی ڈگری پر, اس کے بھی یہی 3 زاویے, یہاں پر اور بالکل یہاں پر. اور یہ آخری والے کا کبھی کبھی ضرور پڑے گا, بہت کبھی کسی ایک ہاتھ کا. تیسرے کہ یہاں 90 سے نیچے کی طرف 45 میں آ جائے, کہ کبھی اشارات کا یہاں ضرور پڑ جائے گا, تو اس کے بھی یہ والا زاویہ اور یہ صاف زاویہ, یہاں سے آپ نیچے کر سکتے ہیں اس طرح. تو یہ 3 زاویے ہیں, تقریباً یہ 9 بن گئے, 1 2 یہ 3. اس طرح 45 میں بھی 1 2 اور 3, اور جب نیچے آ جائیں گے یہاں پر بھی 1 2 اور 3. ان 9 زاویوں کے اندر آپ کے اشارے ہوں گے, لیکن سب سے زیادہ زاویہ آپ کے یہاں یہ
90 के डिग्री पर आपका जाविया चलेगा, सामने भी, यहाँ पर भी और भी। दूसरा इशारा दोनों हाथों से हो गया आपके, दाएं से, बाएं से, यहां से। और खूबसूरत इशारा ये कि आप एक उंगली से अक्सर इशारे करें, एक से यहां करें, यहां करें, और ये तकरीबन हाथ जो है वो कम से कम खुला हुआ हो, यानी एक हमारे जिस्म से एक बालिश, ये 4 उंगलियां इससे आगे जाए, इससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा किसी एक आध इशारे में जरूरत पड़ेगी, तो आपके इशारे इसी सर्कल में घूमेंगे, बॉडी से 4 उंगलियां हटकर यहां से और इसके दरमियान में, इसके आगे नहीं जाएगा। यानी एक इशारा सामने आ जाए ये बहुत कम है, बस इसी एंगल में आपके इशारे होंगे। जी, तो आज हमारे यहाँ तकरीबन कुछ बाकी है। आगे एक चीज है सांस पर काबू और गिरफ्त, इसकी मश्क में हमने अमली तौर पर करनी है, और इंशाल्लाह इसको हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। और उसको अगली क्लास जो आवाज उसको बनाने या आवाज के अकसाम और आवाज को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके मुताल्लिक होगा, तो उसके साथ हम करेंगे। लेकिन आज में आप काम करने हैं कि एक तो लंबे लंबे सांस लेने की मशक करनी है इसी हफ्ते, और दूसरा जो है ये बालून और गुब्बारा जो है ये आपके पास रहे, इसको बार बार आपने फुलाना है हवा के साथ। कोशिश करेंगे 3 से 4 सांसों में उसको कर दें, और फिर उसकी हवा निकालें, फिर भरें उसमें हवा। तो इस तरह मशक करें ताकि आप वो। तीसरी चीज जो आपको करने की है वो कि आपको जो मशक दी जाएगी उसको बार बार ऊंची आवाज से कीजिएगा, ताकि आपके गले के टोन्स जो हैं, जो गले की वो है, वो अच्छे तरीके से खुल जाएं, और आप किसी किस्म का भी बयान करना चाहें तो आपका गला आपका साथ दे। अभी कुछ आपको अमली तौर पर मश्क भी दी जाएगी, उससे पहले आपको एक मश्क सुनाई जाएगी, आप उसको गौर से सुनिएगा। फिर मैं उसमें आपको तमाम ये चीजें जो आप हमने पढ़ी हैं कि देखें उनका कितना खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल हुआ है।